دوبارہ اپنی نوکری پر چلا جائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے فَيُسْلَبُ، اس پر الزام ثابت ہو جائے گا اور اسے سولی چڑھا دیا جائے گا. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، تو پرندے چونچے مار مار کے اس کا بھیجا کھائیں گے. یہ خواب کی تعبیر ہے. تو یہ خوابوں کی حقیقت ہے. اسی طرح ایک اور بھی جگہ دیکھیے اسی صورت پاک میں کہ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 گائیں ہیں، موٹی تازی گائیں ہیں، پلی گائیں. پھر دیکھا 7 گائیں اور آ گئی ہیں جو بالکل دوری پنجابی کا کسی نے انتظام کر دیا. تو انہوں نے ان موٹی تازی گاؤں کو کھا لیا. اب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس خواب کا تذکرہ بھی اسی صورت میں ارشاد فرماتا ہے. وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ. تو یہ خوابوں کا سلسلہ ایسا ہے کہ یہ قرآن مجید بھی بتاتا ہے، احادیث مصطفیٰ بھی بتاتی ہے. پھر آگے چلیے حضرت امام غزالی احسن القصص میں فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ کنویں میں ڈال دیے گئے تو آپ کی ہمشیرہ جن کا نام زینب تھا انہوں نے بھی خواب میں آپ کو دیکھا. پھر زلیخا اس نے بھی خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا. آپ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا رَأَتْ صُورَةَ يُوسُفَ فِي مَنَامِهَا کہ اس زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت کو خواب میں دیکھا تھا. تو یہ بھی حقیقت ہے. تو خواب کئی حقیقت بھی ہوتے ہیں. ہاں کن کا خواب حقیقت ہوتا ہے وہ آگے جا کر میں آپ کرتا ہوں. پھر آگے چلیے ایک شخص تھا جس کا نام تھا مالک بن زبر. اس نے دیکھا کہ میں موجود ہوں کنعان کے بازار میں اور وہاں میں نے آسمانوں سے سورج اترتا دیکھا. فجعلہ فی امہ، تو اسے اپنی آستین میں اپنے دانت میں چھپانے کی کوشش کی. تو وہ کنعان کا سورج کون تھا؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام. اب خواب کی بات پر اگر جائیں تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں کہ یہ میں نے خواب دیکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے خواب بیٹے کو سنایا تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان خوابوں کے پیچھے جا کے آپ کیا کرنے لگے ہیں، ہمارا جوان بیٹے کو وہ قربان کرتا ہے. نہیں، بلکہ انہوں نے عرض کی یا ابا افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے. جہاں تک میری بات ہے ستجدنی، آپ مجھے صابر و شاکر کھائیں گے، میں ہلوں گا پڑھوں گا نہیں کروں گا نہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی خیال ہے کہ اللہ کے نبی کی خواب یہ وحی الہی ہوا کرتی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کی خواب وحی الہی ہوا کرتی ہے. اسی خواب کے پیچھے لگ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیارے بیٹے کو لٹا لیا پتھر پر اور چھری کو چلا دیا، گلے کی چھری چلا دی. زور لگایا لیکن چھری نہیں چلی. اب حضرت یوسف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو چھری نہیں چلی. کیا ہوا تو چھری کو پکڑا بادشاہ کہتے ہیں اور زور سے پتھر پہ مارا تو پتھر ادھر ادھر. اب حضرت ابراہیم علیہ
سے بھی زیادہ سخت ہے. اس پتھر پر تم نے وار کیا ہے اور اس کو ریزا ریزا کر دیا، لیکن میرے بیٹے کے گلے پر تو چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے کیا اسے زبان کی تو اس نے بنی ہوئی ہے. چھری کو چلایا، چھری چل گئی. جب چھری چل گئی خوش ہو کے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا، بیٹا ایک طرف کھڑا مسکرا رہا ہے اور جنت سے آیا ہوا کنواں وہ سیدھا سیدھا پڑا ہے. اب حیران ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد بیٹا نیچے لیٹ گیا، باپ نے اوپر چھری چلا دی تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے نگاہ کی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، بیٹے کو بچا لینا، قربانی کو قبول کر لینا، ہم احسان کرنے والوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کروایا. تو خواب یہ حقیقت ہے اور آپ اللہ کے پیاروں کے لیے حقیقت ہے اور اللہ کے نبیوں کے لیے یہ وحی ہوا کرتی ہے. تیری خواب بھی نہیں ہو سکتی لیکن اللہ کے نبیوں کی خواب یہ وحی ہوا کرتی ہے. اللہ سنیں ایک بات ہوتا ہے آپ کو سنو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ سے کچھ عرصہ پہلے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ مکہ مکرمہ لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی. اور آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ یہ کب ہوئی جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے اور پھر سرکار عمرے کے لیے جب گئے تو انہوں نے عمرے کی اجازت نہیں دی. 5 صلح نامہ لکھوا گیا جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھا. یہ اس سے پہلے کی بات ہے. سرکار نے خواب دیکھا گیا کہ مکہ مکرمہ میں ہم گئے، میرے صحابہ بھی ساتھ ہیں، وہاں امن کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہے. اب وہاں صحابہ کرام کچھ صحابہ نے کنڈے کرائی، پھر حجامت کرائی ہے، حلق اسے کہتے ہیں، اور کچھ نے قصر کروائے، بال چھوٹے کروائے ہیں اور یہ طواف کر رہے ہیں. یہ خواب نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو دکھائی. جب صحابہ کو سنائی یہ بات تو صحابہ بڑے خوش ہوئے. اب یہ صلح ہو، اب یہ چلے وہاں، لیکن راستے میں معاملہ حدیبیہ والا آ گیا. انہوں نے نہیں جانے دیا تو یہودیوں نے وہ لگ گیا تمہارا پتا کی کر رہے ہو، دیکھا تمہارے نبی نے کی کیا جیسے تو پھر وہ خواب کدھر گئی. تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے حضرت جبریل کو بھیجا. جبریل جاؤ میرے معبود سے کہو کہ بات حق سچ ہے لیکن وقت کا کہنا کبھی نہیں ہے، وقت آنے والا سوال بتائے گا. اب اللہ اس کا دوسرا حساب فرماتا ہے
فضیلت وہ ہے. اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما حدیث پاک کیا بیان کرتی ہیں؟ افضل ما وضع به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ، کہ سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام پر جو وحی کی گئی وہ کیا تھے؟ وہ پیارے پیارے خواب تھے، اچھے خواب تھے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی کے لیے خواب وحی الہی ہوا کرتا ہے. تیرا میرا خواب وحی الہی نہیں، لیکن نبی کا خواب وحی الہی ہوا کرتا ہے. ان خوابوں میں سے بھی کچھ خواب جو عام لوگوں کو آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ اپنے نفس کی بات ہوتی ہے اور کچھ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. آج اس سلسلے میں عرض کرنے سے پہلے ایک دو باتیں اور عرض کرنی چاہ رہا ہوں. حضرت